صرف 10 دن پہلے وہ ڈمیسکس کا گاڈ فادر تھا، بلکہ اس سے پہلے اس کا باپ بھی، وہ تو سمجھیں فرعون تھا۔ ان کا خاندان 50 سال تک ملک پر قابض رہا، اس کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، بلکہ انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور پھر صرف 10 دنوں میں ان کا بنایا گیا قلعہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ ان کی آئرن گرپ کانچ کی طرح ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ وہ گاڈ فادر بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ آخر کیسے؟ دنیا کی سب سے بے رحم انٹیلیجنس اسٹیٹ آخر کیسے ختم ہو گئی؟ یہ انقلاب تھا، بلکہ ایک عجیب پراسرار اور خوفناک ریولیوشن۔ یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کے زوال کی کہانی نہیں، یہ ایک پہلے بڑے پزل کا پہلا یا آخری نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کہانی میں بہت بڑے دھوکے ہیں، قتل عام ہیں، انٹرنیشنل گریڈ گیم ہے، اور اب بھی نہیں پتا کہ یہ کہانی ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ آج سیریا میں جسے صبح آزادی کہا جا رہا ہے، وہ واقعی ایک نئی صبح ہے یا ایک زیادہ اندھیری رات کی شروعات؟ آئیے آج زاویہ پر جانتے ہیں شام کی کہانی، ایک نئے زاویے سے۔ ایک صدی پر پھیلی پوری کہانی بتاتے ہیں، کیونکہ آج سیریا کو سمجھنے کے لیے 100 سال پہلے کے سیریا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیریا کی کہانی آج کی سول وار سے نہیں، اسد خاندان کے مظالم سے نہیں، بلکہ اس سے کہیں پہلے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے، جب عرب ورلڈ کو ایک دھوکہ دیا گیا، ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک ایسا زخم دیا گیا جو آج ایک صدی بعد بھی بھر نہیں پایا۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سیریا پر حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، اور یہ صدیوں سے چل رہی تھی۔ لیکن اس زمانے میں سلطنت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اسے سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا۔ یہ واقعی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب سلطنت کے عرب علاقے آزادی کے لیے بے چین تھے، وہ ترکوں کی حکمرانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیسے؟ آگے جو ہوا وہ سمجھے ایک فلمی کہانی تھی۔ آپ نے ہالی ووڈ کی کئی فلمیں دیکھی ہوں گی جن میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کالے ہو، سانولے ہو، ایشین ہوں، افریقن ہوں، بلکہ خلائی مخلوق بھی ہوں، تو انہیں بچانے کو ایک گورا آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وائٹ سیویئر نیریٹو۔ چاہے مووی اوتار ہو یا بلڈ ڈائمنڈ، ڈیون ہو یا دی میٹرکس، یا پھر پرانی فلموں میں لارنس آف عربیہ۔ یس، یہ وہی کریکٹر ہے جو شام کی کہانی میں داخل ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ عرب کی کہانی میں۔ لارنس کا پورا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس۔ وہ برٹش آرمی کا ایک آفیسر تھا جو ایک خفیہ مشن پر عرب آیا اور انہیں ایک خواب دکھایا، ایک بہت بڑا اور بہت ہی سہانا خواب۔ یہ خواب تھا ایک عظیم یونائٹڈ عرب اسٹیٹ کا، ایسی ریاست جو ڈمیسکس سے لے کر مکہ تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ عربوں کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ لارنس نے انہیں کہا، فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ کا ساتھ دو، سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دو، ہم جنگ کے بعد تمہیں آزادی دیں گے۔ اور پھر عرب کے صحراؤں میں سمجھیں آگ لگ گئی۔ عرب قبائل نے گوروں پر یقین کر لیا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ کے میدان میں آ گئے۔ اس جنگ کا نام تھا عرب ریوولٹ۔ لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آزادی کے نام پر لڑی گئی یہ جنگ اصل میں عربوں کی غلامی کی شروعات ہوگی، کیونکہ جب عرب آزادی کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے، تب میدان جنگ میں ہزاروں کلومیٹرز دور لندن اور پیرس کے بند کمروں میں ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے مل کر ایک ایسا خنجر تیار کیا تھا جو عربوں کی پیٹھ میں گھونپے جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کا نام تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ عربوں کی آزادی کا خواب اصل میں ان کی غلامی کا آغاز تھا۔ اس پلان کے مطابق برطانیہ اور فرانس نے پورے عرب ورلڈ پر قبضہ کرنا تھا، اور پھر صحرا میں سیدھی سیدھی لکیریں کھینچ دی گئیں۔ ہزاروں سال سے ساتھ رہنے والے قبیلے، خاندان اور شہر تقسیم ہو گئے۔ کئی الگ الگ ملک بنا دیے گئے، جن میں سے عراق، اردن، فلسطین برطانیہ کی جیب میں گئے، اور لبنان اور شام فرانس کے حصے میں آئے۔ یہ تھا
وہ عظیم دھوکہ، دا گریٹ بیٹریل، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کا انجام تھا، اور اس دھوکے سے جنم لیا ماڈرن سیریا یعنی شام نے۔ سیدھی سیدھی لکیروں کے بیچ ترک اور عرب سرزمین کے درمیان یہ بنا ایک نیا ملک، ایک قدرتی ملک نہیں بلکہ ورلڈ پاورز کی بچھائی گئی چال میں صرف ایک مہرے کے طور پر، ایک ایسی آرٹیفیشل اسٹیٹ کے طور پر جو اپنی پیدائش کے دن سے ہی انسٹیبل تھی۔ عرب ریوولٹ کے عظیم دھوکے نے شام کو جنم تو دے دیا، لیکن ایک زخمی جسم اور زخمی روح کے ساتھ اگلے کئی سال تک فرانس شام پر راج کرتا رہا، ایک کلونیل ماسٹر کی طرح۔ اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1946 میں فرانس نے شام کو چھوڑا تو پیچھے کوئی آزاد ملک نہیں بلکہ ایک سیاسی ٹائم بومب چھوڑ کر گیا۔ یہ تھا شام کے لیے انتشار کا دور، دا ایج آف کیوس۔ یہ اب ایسی قوم تھی جو اپنی آئیڈینٹی تلاش کر رہی تھی، جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیونکہ شام باقی عرب علاقوں سے کہیں زیادہ ڈائیورس تھا۔ 50% عرب تھے تو باقی کرد، ترکمان، دروز، اسماعیلی، امامی اور ہاں علوی بھی۔ علویوں کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے یہ ہماری سٹوری کا سب سے اہم کریکٹر ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا آزاد ہونے والے شام کی۔ اس دور کے شام کی پہچان ایک ہی تھی، انسٹیبلٹی۔ جمہوریت نے جڑیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی، یا یوں سمجھ لیں ناکام کر دی گئی۔ ایک کے بعد دوسری فوجی بغاوت، کوئی حکومت آتی تو کچھ مہینے سے زیادہ چل نہ پاتی۔ ملک نظریات کی جنگ کا میدان بن گیا۔ کچھ لوگ شام کو ایک الگ منفرد ملک بنانا چاہتے تھے، کچھ اسلامی ریاست تو کچھ اسے ایک عظیم تر عرب قوم پرستی کے خواب کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ عرب نیشنلزم کی اس لہر پر جو نئی پاور سامنے آئی وہ تھی باتھ پارٹی۔ ان کا نعرہ تھا یونٹی، فریڈم، سوشلزم۔ وہ شام، عراق، مصر، سب عرب ملکوں کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے، ایک عظیم ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ خواب پورا ہو گیا۔ 1958 میں شام اور مصر نے مل کر متحدہ عرب جمہوریہ بنا لی، دا یونائٹڈ عرب ریپبلک۔ ڈماسکس اور کائرو ایک ہو گئے، عرب قوم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ اتحاد، یہ جذباتی خواب 3 سال سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ شام والوں کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ مصری ان پر حاوی ہو رہے ہیں، اس لیے 1961 میں شام اس اتحاد سے الگ ہو گیا۔ ایک اور ناکامی، ایک اور ٹوٹا ہوا خواب۔ اس نے ثابت کیا کہ شام کی اپنی آئیڈینٹی بہت پیچیدہ ہے، بہت گہری ہے۔ اکثریت تو سنی مسلمانوں کی تھی، لیکن دیگر مسلک کے لوگ بھی تھے، دوسرے مذاہب کے بھی تھے جو صدیوں سے یہاں آباد تھے۔ اس لیے یہاں قوم پرستی اور مذہب کی جنگ ہمیشہ سے جاری تھی، اور تاریخ کا سبق ہے کہ جب بھی کسی ملک میں لمبے عرصے تک پولیٹیکل ویکیوم رہے، استحکام نہ ہو، نظریاتی جنگیں ہوں، وہ ملک ایک بے رحم اور آئرن گرپ رکھنے والے حکمران کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو آئے، انتشار ختم کرے، چاہے اس کے لیے جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کو کچلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور شام اب تیار تھا، وہ انتظار کر رہا تھا اس شیر کا جو جلد ہی ڈماسکس میں نمودار ہونے والا تھا۔ شام میں بہت لمبے عرصے سے کشمکش چل رہی تھی اور ملک کو ضرورت تھی ایک ایسے آدمی کی جو اپنی طاقت سے اس انتشار کو دبا دے۔ اور 1970 میں ایک شخص اٹھا، وہ جو اسی انتشار کی پیداوار تھا۔ وہ شام کی فضائیہ کا ایک پائلٹ تھا جو جانتا تھا کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ نام تھا حافظ الاسد۔ اسد یعنی شیر، اسی لیے اسے کہتے تھے دمشق کا شیر۔ وہ صرف ایک فوجی ڈکٹیٹر نہیں تھا، وہ ایک آئیڈیالوجی تھا، ایک طوفان تھا۔ اس نے شام کی کمزوری، اس کی تقسیم، اس کی ناکامیوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اس نے ایک نتیجہ نکالا، ایک بڑا ہی بے رحم نتیجہ، یہ کہ شام جمہوریت، آزادی اور ڈائیلاگ سے نہیں چلے گا۔ اس قوم کو جوڑے رکھنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، خوف، ایبسلیوٹ فیئر۔ ہر جگہ، ہر وقت اس نے ملک کو سٹیبلٹی تو دی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ شام کی روح ختم ہو گئی۔ حافظ نے ایک ایسا پنجرہ بنا لیا تھا جس سے اگلے 50 سال تک کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ پنجرہ 2 پلرز پر کھڑا تھا۔ پہلا، اقلیت کی حکمرانی، مطلب مائنورٹی رول۔ جی ہاں، حافظ الاسد علوی تھا،
شام کی ایک چھوٹی اور پسماندہ اقلیت۔ شام میں ہمیشہ اس قوم کو شک کی نظر سے دیکھا گیا، اور یہی وہ کمزوری تھی جسے اسد نے اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ انہوں نے فوج کے اہم ترین عہدوں پر ایئر فورس میں اور سب سے بڑھ کر خفیہ ایجنسیوں میں اپنے بھروسے کے بندے رکھے، یعنی الوی۔ یہ کوئی نیپوٹزم نہیں تھا، یہ ان کے سروائیول کی جنگ تھی۔ یہ آفیسر بھی جانتے تھے کہ ان کی طاقت صرف ایک بندے کی وجہ سے ہے، بلکہ ان کی جان بھی اسی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، حافظ الاسد کی وجہ سے، اور اگر اسد نہیں رہا تو وہ بھی مارے جائیں گے۔ یوں ایک ایسی وفادار فوج بنی جس کی وفاداری ملک سے نہیں، صرف اسد خاندان سے تھی۔ دوسرا پلر یہ تھی شام کی خفیہ ایجنسی المخابرات۔ وہ بنی حافظ الاسد کا سب سے خطرناک ہتھیار۔ یہ صرف ایجنسی نہیں تھی، یہ ایک نہ نظر آنے والا بھوت تھا جس کی نظریں ہر شامی پر تھیں۔ حالت یہ تھی کہ لوگ اپنے گھر میں اپنے قریبی دوستوں بلکہ بیوی کے ساتھ بھی حکومت کے خلاف ایک لفظ کہنے سے ڈرتے تھے، کون مخبر ہے، کون رپورٹ کر دے، اور پھر رات کے اندھیرے میں دروازے پر ایک دستک ہو اور آپ ہمیشہ کے لیے غائب۔ یہ تھا شام۔ بظاہر ایک مستحکم، پرامن اور پرسکون ملک، لیکن یہ خاموشی قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ ملک کی روح مر چکی تھی۔ آخر یہ سب کب تک چلتا؟ اور پھر آئی خاموشی میں پہلی آواز، قبرستان جیسی خاموشی میں پہلی گونج۔ 1982 میں پہلی بار کسی نے حافظ کو چیلنج کر دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دمشق کے شیر کا اصل چہرہ کیا ہے۔ یہ تھا ہما کا قتل عام، دا ہما میسیکر۔ یہ اسد خاندان کی تاریخ پر سب سے بڑا کالا دھبا ہے۔ ہما شہر اسلام پسندوں کا گڑھ تھا جنہوں نے حافظ الاسد کے سیکولر مائنورٹی رول کے خلاف بغاوت کر دی۔ حافظ کے لیے یہ صرف بغاوت نہیں تھی، یہ اس کے بنائے گئے پورے نظام کے لیے ایک چیلنج تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بغاوت کو صرف کچلے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، خوف کی علامت بنا دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اور پھر حافظ الاسد نے اپنی فوج کو شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جی ہاں، شام کی فوج نے اپنے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دنوں تک نہیں، کئی ہفتوں تک ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی، بلکہ جنگی جہازوں سے بمباری تک ہوئی۔ شہر کے کئی علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے، اور پھر فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ اتنا کافی تھا؟ بالکل نہیں۔ فوج نے گھر گھر جا کر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ہما شہر میں کتنے لوگ مارے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 40,000 لوگ تھے۔ ایک پورا شہر، اس کی تاریخ، اس کی روح خاموش کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ ہما کا قتل عام صرف ایک فوجی آپریشن نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، پوری شامی قوم کے لیے خون سے لکھا گیا کلیئر میسج۔ بلکہ پیغام کا نام بھی ہے، دا ہما رول، جس کا رول نمبر 1 ہے، ریاست ایبسلیوٹ پاور رکھتی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ رول نمبر 2 ہے، اختلاف رائے کا مطلب ہے موت۔ رول نمبر 3، ریاست اپنے سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کوئی رحم نہیں، کوئی اصول نہیں۔ اس ایک واقعے نے ایک پوری جنریشن کو خوف زدہ کر دیا، اور یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ حافظ کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے نکل نہیں پائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حافظ الاسد کی صحت گر رہی تھی، اور اب سوال یہ تھا کہ شام کا، اس لوہے کے پنجرے کا، اس خوف کے راج کا اگلا وارث کون ہوگا؟ آپ نے ہالی ووڈ کی مووی دا گاڈ فادر دیکھی ہے؟ ویٹو کارلیونی کی کرائم امپائر کے کئی وارث ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کو وہ پورے دھندے سے الگ رکھتا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا مائیکل کارلیونی، معصوم سا چہرہ رکھنے والا، ہینڈسم، کوئی اسے دیکھے تو کبھی جان نہ پائے کہ یہ بندہ گاڈ فادر کی اولاد ہے۔ اسے فیملی بزنس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کا بڑا بھائی سونی تو کہتا تھا کہ مائیکل فیملی بزنس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر کہانی پلٹ جاتی ہے۔ ویٹو کارلیونی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مائیکل اپنے والد کے ہر دشمن کو مارتا ہے، بلکہ وقت آتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے، کیونکہ بزنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو فیملی بزنس میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، جسے آؤٹ سائیڈر سمجھا جاتا تھا، جب اسے قدم اٹھانا پڑا تو وہ سب سے زیادہ بے رحم ثابت ہوا۔ حافظ الاسد کی فیملی کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ ان کا بڑا بیٹا باسل الاسد اصل میں ان کا اصل وارث تھا۔ وہ خوبصورت تھا، کرسمیٹک تھا، آرمی میں ایک ہیرو تھا،
اسے تو حکمرانی کے لیے ہی پالا گیا تھا، لیکن 1994 میں دمشق ایئرپورٹ جاتے ہوئے اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ تخت کا وارث مر گیا اور تب سب کی نظریں پڑیں دوسرے بیٹے پر، وہ بیٹا جو کبھی اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھا، وہ جو دمشق کی پولیٹکس اور سازشوں سے ہزاروں میل دور لندن میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ وہ تو بس آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، نام تھا بشار الاسد۔ اسے بادشاہ نہیں بننا تھا، شام کی خفیہ پولیس کی رپورٹس نہیں پڑھنی تھی، وہ ویسٹرن اسٹائل کا بندہ تھا، وہاں کی آزادی دیکھ چکا تھا، لیکن اسے زبردستی واپس بلا لیا گیا، فوج میں ڈالا گیا، سیاست سکھائی گئی، ایک قصاب کی طرح نہیں، ایک مینیجر کی طرح تیار کیا گیا، اور پھر سال 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہو گیا تو صرف 15 منٹ میں آئین بدل دیا گیا۔ صدر بننے کی کم از کم عمر 40 سال سے 34 سال کر دی گئی، صرف اس لیے کیونکہ ڈاکٹر بیٹا 34 سال کا تھا۔ تو نوجوان ایجوکیٹڈ ویسٹرن اسٹائل کا ڈاکٹر شام کا حکمران بن گیا۔ ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امید پیدا ہونے لگی، لوگ سوچنے لگے کہ شاید اب کچھ بدلے گا، شاید یہ نوجوان اپنے باپ کی طرح نہیں ہوگا، شاید یہ شام کو دنیا کے لیے کھول دے گا، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے ایسا لگا بھی۔ اس چھوٹے سے دور کو تاریخ میں دا دماسکس اسپرنگ یعنی دمشق کی بہار کہا جاتا ہے، جب کئی دانشوروں نے اچانک حکومت پر تنقید کرنا شروع کر دی، نئے اخبارات نکلنے لگے، لوگوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا لگا جیسے خوف کی برف پگھل رہی ہے، ایسا لگا جیسے شام میں ایک نئی صبح آ رہی ہے، لیکن یہ صرف ایک سراب تھا، ایک خوبصورت لیکن جھوٹا خواب۔ وہ آہنی پنجرا، وہ سسٹم جسے حافظ الاسد نے بنایا تھا، وہ اب بھی زندہ تھا۔ فوج کے پرانے جنرل، سیکرٹ ایجنسی کے بےرحم سربراہ، بعد پارٹی کے پرانے رہنما، انہوں نے اس نوجوان ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ وہ یہاں ریفارمز کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنے باپ کی لیگیسی بچانے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اگر یہ پنجرا ٹوٹا تو وہ بھی نہیں بچے گا، اور بشار جو شاید دل سے ایک ریفارمسٹ ہو بھی، لیکن تھا تو ایک ڈکٹیٹر کا بیٹا، اس کے خون میں وہی سفاکی دوڑ رہی تھی جو کبھی اس کے باپ میں تھی، تو اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے باپ کا راستہ چن لیا۔ دمشق کی بہار کو بری طرح کچل دیا گیا، دانشوروں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اخبارات بند کر دیے گئے، اور شام پر ایک بار پھر خون کی وہی پرانی اور اندھیری رات چھا گئی۔ بشار نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ریلکٹنٹ اور ایکسیڈنٹل ڈکٹیٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہے تو ایک ڈکٹیٹر ہی۔ اس نے پیدا ہونے والی تمام امیدیں توڑ دیں، ایک ایسی آگ لگا دی جس کی لپیٹ میں بہت جلد پورا ملک آنے والا تھا۔ سال تھا 2011، تیونس میں ایک آگ بھڑک اٹھی، ایسی آگ جس نے پوری عرب دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسے کہتے ہیں دا عرب اسپرنگ۔ یہ سوشل میڈیا دور میں پیدا ہونے والی تحریک تھی جس نے دہائیوں سے موجود ڈکٹیٹرز کو اڑا کر رکھ دیا۔ جو خود کو انبیٹیبل سمجھتے تھے، کچھ ہی دن میں ختم ہو گئے۔ تیونس کا بن علی بھاگ گیا، مصر کا حسنی مبارک گر گیا، اور لیبیا کا قذافی مارا گیا۔ زين العابدين بن علي قد غادر البلاد. President Mohammed Hosni Mubarak has decided to step down from his post as president of the republic. معمر القذافي قد قتل. اب ایک نئی امید، ایک نئی صبح عرب ورلڈ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اور دمشق میں بیٹھا بشار اور اس کا سسٹم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، شام تیونس تھوڑی ہے، ہم نے 1982 میں ہما میں جو سبق سکھایا تھا وہ لوگ بھولے نہیں ہوں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے، کیونکہ شام کی سول وار کا آغاز کسی بڑی انٹرنیشنل کنسپیریسی سے نہیں ہوا، کسی فوجی بغاوت سے نہیں ہوا، اس کا آغاز ہوا جنوبی شام کے ایک چھوٹے سے شہر درا سے، وہاں بھی چند اسکول جانے والے بچوں کی ایک معصوم شرارت سے۔ مارچ 2011، کچھ لڑکے جن کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان تھی، انہوں نے اسکول کی دیوار پر ایک نعرہ لکھ دیا، وہی نعرہ جو انہوں نے ٹی وی پر سنا تھا، جو تیونس اور مصر کے انقلابی لگا رہے تھے، عوام نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بس ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نیچے ایک پرسنل نوٹ بھی لکھ دیا، اب تمہاری باری ہے ڈاکٹر۔ یس، یہ بشار پر ڈائریکٹ طنز تھا، وہ ڈاکٹر جو اب ملک کا ڈکٹیٹر تھا،
کسی بھی ملک میں کوئی بھی بچہ ایسی حرکت کرتا تو اسے معمولی بات سمجھا جاتا، شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن اسد کے شام میں یہ غداری تھی۔ پھر سیکرٹ پولیس حرکت میں آ گئی اور ان بچوں کو ان کے گھروں اور اسکولوں سے اٹھا لیا گیا، انہیں ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب ان بچوں کے والدین قبیلے کے لوگ لوکل گورنر کے پاس فریاد لے کر گئے تو انہیں کہا گیا بچوں کو بھول جاؤ، گھر جاؤ اور دوسرے بچے پیدا کرو، اور اگر تم خود پیدا نہیں کر سکتے تو اپنی عورتوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم تمہارے لیے بچے پیدا کر دیں گے۔ یہ صرف توہین نہیں تھی، یہ ذلالت کی انتہا تھی۔ سمجھیں وہ آگ جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، اس پر پیٹرول ڈال دیا گیا اور پھر درا کے لوگوں کا خوف ان کے غصے کے سامنے ہار گیا۔ وہ سڑکوں پر نکل آئے انصاف کے لیے، اپنے بچوں کی رہائی کے لیے اور اپنی ڈگنیٹی کے لیے۔ آگ درا سے اٹھی اور پھر پورے شام کو لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے جمعے کو ہی نماز کے بعد ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مکمل طور پر پرامن مظاہرے تھے۔ لوگ صرف آزادی، عزت اور ریفارمز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور بشار نے اب فیصلہ کرنا تھا۔ چاہتا تو اپنے عوام کی بات سن سکتا تھا، ریفارمز کا اعلان کر سکتا تھا، خون ریزی کو روک سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کا راستہ چنا۔ اس نے دا ہما رول استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی فوج اور اپنی خفیہ پولیس کو حکم دیا لوگوں پر گولیاں چلا دو۔ یہ تھا دا پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ جس دن ریاست نے اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائیں، اس دن پرامن احتجاج ایک مسلح بغاوت میں بدل گیا۔ فوج سے ہزاروں فوجی نکل کر عوام کے ساتھ مل گئے اور ایک نئی آرمی بنا لی، فری سیرین آرمی۔ اور پھر شام ایک ایسی خوفناک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں ڈوب گیا جو جلد ہی صرف شامیوں کی نہیں، پوری دنیا کی جنگ بننے والی تھی۔ وہ جنگ جو درا کے بچوں کی ایک چھوٹی سی حرکت سے شروع ہوئی تھی، کچھ ہی عرصے میں صرف شامیوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی پراکسی وار کا میدان بن گئی۔ ایک ایسی کمپلیکس، بلڈی اور الجھی ہوئی جنگ جہاں دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو گئی۔ شام اب شطرنج کی ایسی بساط تھی جہاں ہر گلوبل اور ریجنل پاور اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے مہرے چلا رہی تھی، اور اس پورے گیم کی قیمت شام کے عوام اپنے خون سے چکا رہے تھے۔ خون کے اس کھیل میں ایک طرف تھے اسد کے حامی، پہلا نام روس کا، جس کا مقصد تھا مڈل ایسٹ میں اپنے آخری اور سب سے اہم اتحادی کو بچانا۔ اس نے صرف بشار الاسد کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت شام میں جھونک دی، بلکہ اقوام متحدہ میں ہر قرارداد کو ویٹو بھی کیا۔ پھر ایران اور حزب اللہ، ان کے لیے یہ اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کو بچانے کی جنگ تھی۔ انہوں نے ہزاروں جنگجو اور فوجی اسد کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجے، جن کا مقابلہ تھا باغیوں سے اور ان کے حامیوں سے۔ لیکن یہ کوئی الائنس نہیں تھا، بلکہ سمجھیں خود ایک جنگ کے اندر کئی جنگیں تھیں۔ ایک طرف امریکہ تھا جس کا مقصد تھا اسد کو کمزور کرنا اور روس اور ایران کے انفلوئنس کو روکنا۔ وہ ذرا معتدل قسم کے باغیوں کو ٹریننگ اور ہتھیار دے رہا تھا۔ پھر سعودی عرب اور قطر، جن کے لیے یہ ایران کے خلاف جنگ تھی، اور پھر ترکی، جس کا اپنا ہی کھیل چل رہا تھا۔ وہ بھی اسد کا مخالف تھا، لیکن اس کا دشمن شام میں موجود کرد جنگجو تھے جو خود ترکی کے لیے خطرہ تھے۔ اب اتنے سارے ملکوں کے مفادات ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور جنگ اتنی کمپلیکس ہو گئی کہ دوست اور دشمن کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ خود دیکھیں، امریکہ اور ایران اسد کے معاملے پر ایک دوسرے کے جانی دشمن، لیکن شام میں داعش کے خلاف دونوں ایک ہی ساتھ تھے۔ ترکی اور امریکہ دونوں نیٹو کے اتحادی، لیکن شام میں ترکی امریکہ کی حمایت رکھنے والے کرد جنگجوؤں پر بمباری کر رہا تھا۔ عرب ملک آپس میں بٹے ہوئے تھے، وہ بشار کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد اقتدار اخوان یا کسی بھی اسلام پسند کے پاس جاتے بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اس پورے گھن چکر میں اسرائیل خاموشی کے ساتھ بڑے دشمنوں کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا کوئی ایک چہرہ نہیں تھا، اس کے ہزار چہرے تھے، اور اس کی قیمت شام کے عوام چکا رہے تھے۔ یہ تصویر یاد ہے آپ کو؟ اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ لال رنگ کی ٹی شرٹ میں ترکی کے ساحل پر اوندھا پڑا ہے، جیسے سو رہا ہو، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ اس کا نام تھا ایلان کردی۔ وہ صرف 3 سال کا تھا۔ اس کا خاندان شام کی جنگ سے بھاگ رہا تھا، ایک بہتر زندگی کی تلاش میں، لیکن سمندر نے اسے نگل لیا۔ اس ایک تصویر نے وہ کام کیا جو لاکھوں تقریریں، ہزاروں رپورٹس نہ کر سکیں۔ اس نے اس جنگ کو
ایک انسانی چہرہ دے دیا، ایک معصوم بچے کا چہرہ جو تصویر میں ظاہر بھی نہیں تھا۔ سب کو اس بچے میں اپنے بچے کی شکل نظر آئی۔ دنیا کو یہ احساس ہوا کہ جب بڑے لوگ شطرنج کھیلتے ہیں تو پیادے ہمیشہ عام انسانوں کے مرتے ہیں۔ یہ تباہی کافی نہیں تھی تو اس افراتفری اور عالمی منافقت میں پاور ویکیوم کے بیچوں بیچ ایک نئی، کہیں خوفناک اور تاریخ کی بے رحم ترین بلا پیدا ہوئی۔ اس نے شام اور عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ پزل اور بھی خونی اور مزید کمپلیکس ہو چکا تھا۔ ایک آزاد شام کا خواب اب ایک بھیانک خواب میں بدل رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا، شام میں داعش کا کالا جھنڈا اتار دیا گیا۔ ورلڈ پاورز نے مل کر اس بلا کو شکست دے دی جسے پیدا کرنے میں خود ان کا اپنا ہاتھ تھا۔ دنیا نے جشن منایا، لیکن سوال یہ ہے، داعش تو چلی گئی مگر کیا شام آزاد ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ شام نام کا ملک اب صرف نقشوں پر تھا، زمین پر۔ حقیقت میں یہ ایک ملک نہیں، یہ 3 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ پہلا تھا اسد کا شام، دمشق اور ملک کا مغربی حصہ، ایک زومبی اسٹیٹ، ایسی حکومت جو اپنی ہی عوام کی لاشوں پر کھڑی تھی اور صرف روس کی فضائی طاقت اور ایران کے جنگجوؤں کے سہارے پر زندہ تھی۔ دوسرا تھا شمال مشرق میں کردوں کا شام، امریکہ کا نیا اتحادی، ایک ایسی نیم خود مختار ریاست جو امریکہ کی مدد سے داعش کے خلاف لڑی تھی۔ تیسرا تھا شمال مغرب میں باغیوں کا آخری قلعہ ادلب، یہ ایک ایسی ہوپلیس دنیا تھی جہاں ترکی کا زور چلتا تھا اور یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں سے لے کر فری سیرین آرمی کے بچے کچے سپاہی تک سب پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا شام جہاں جنگ بظاہر ختم ہو گئی تھی لیکن امن ابھی تک نہیں آیا تھا، اور اس ٹوٹے پھوٹے ملک میں کروڑوں کی عوام خوفناک راستوں کے بیچ پھنس گئے تھے۔ وہ شہر جو کبھی تہذیب اور تاریخ کے گہوارے تھے اب گھوسٹ سٹیز تھے، کھنڈرات تھے، قبرستان تھے۔ حلب کو ہی لے لیں جو کبھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا، اس کی گلیاں اب ملبے کا ڈھیر تھیں۔ اسد اور روس کے ہوائی جہازوں نے سالوں تک ان شہروں پر اندھا دھند بمباری کی، اسپتالوں کو، اسکولوں کو، بازاروں کو، کسی چیز کو نہیں بخشا۔ ان شہروں میں زندگی کا مطلب تھا ہر روز موت کا انتظار، بھوک، بیماری اور اس خوف کے سائے میں جینا کہ نہ جانے کب اگلا بم ہمارے گھر پر گرے۔ پھر وہ لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک نامعلوم منزل اور نامعلوم مستقبل کی طرف ہجرت کر لی۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی انسانی ہجرت تھی۔ جنہوں نے زیادہ رسک نہیں لیا، ان کی منزل تھی ترکی، اردن اور لبنان۔ یہاں وہ مہینوں بلکہ سالوں تک خیمہ بستیوں میں رہے، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی عزت نہیں، کوئی فیوچر نہیں۔ پھر وہ لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان داؤ پر لگائی، ہیومن اسمگلرز کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی دی اور بحیرہ روم کی قاتل لہروں کے رحم و کرم پر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ ہزاروں لوگ ڈوبے، ہزاروں بچ کر یورپ پہنچے جہاں ان کا استقبال کھلے بازوؤں سے نہیں ہوا۔ ان کی پہچان مٹا دی گئی، آئیڈینٹی ختم کر دی گئی۔ اب وہ ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا فنکار نہیں، صرف شامی مہاجر تھے بس۔ یہاں ان کی شناخت بھی خطرے میں تھی اور ایمان بھی۔ جرمنی، سویڈن، کینیڈا، ان ملکوں نے لاکھوں کو پناہ تو دی لیکن ان کے دلوں پر لگے زخم شاید کبھی نہیں بھر سکے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ دنیا شام کو بھول گئی۔ وہ ایک فروزن کانفلکٹ بن گیا۔ خبروں کی ہیڈ لائنز میں کرونا وائرس، یوکرین جنگ، فلسطین کا مسئلہ اور دوسرے کرائسس کی باتیں بڑھتی گئیں۔ شام کو سب بھول گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ کہانی ختم ہو چکی، اسد جیت گیا۔ چاہے کھنڈرات کا بادشاہ ہی صحیح، لیکن راج اسی کا تھا۔ باغی اپنی آخری پناہ گاہ ادلب میں تھے اور شام کے عوام یا تو مر چکے تھے یا مہاجر تھے یا ایک زندہ لاش تھے۔ کوئی امید نظر نہیں آتی تھی لیکن راکھ کے نیچے ایک چنگاری ابھی باقی تھی، ایک ایسی چنگاری جو 2024 کے آخری دنوں میں آگ بھڑکانے والی تھی۔ نومبر 2024 ایک آخری سب سے بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کوئی لمبی مہینوں چلنے والی جنگ نہیں تھی، ایک بجلی جیسی تیز کارروائی تھی جس کا آغاز کیا تھا ہیئت تحریر الشام یعنی HTS نے۔ یہ وہی گروپ تھا جسے دنیا القاعدہ کی ایک برانچ کے طور پر جانتی تھی، جو ادلب میں محصور تھا، لیکن کچھ سالوں میں اس گروپ نے خاموشی سے خود کو بدلا تھا۔ القاعدہ سے اپنا تعلق توڑا،
اور خود کو ایک باغی حکومت کے طور پر آرگنائز کیا، اور پھر وہ انتظار کرنے لگے صحیح وقت کا، صحیح مومنٹ کا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب اسد کے سب سے بڑے محافظ روس اور ایران اپنی اپنی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ روس یوکرین کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور ایران اسرائیل کے درمیان ایک نئی اور خطرناک جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تب دمشق کا آسمان خالی تھا اور بشار کے محافظ کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ تب 27 نومبر 2024 کو HTS اور اس کے اتحادیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ پہلا ہدف تھا حلب، وہ شہر جسے اسد نے سالوں کی بمباری کے بعد بڑی مشکل سے واپس حاصل کیا تھا، اب ایک مرتبہ پھر حملے کی زد میں تھا۔ دنیا کو لگا کہ یہ ایک اور لمبی خونی لڑائی ہوگی، لیکن ایک ناقابل یقین اور حیران کن چیز ہوئی۔ اسد کی فوج جس نے سالوں تک اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا تھا، لڑی ہی نہیں۔ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور صرف 3 دنوں میں باغیوں نے پورے حلب پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ خوف کی اس دیوار کا ٹوٹنا تھا جسے اسد فیملی نے 50 سالوں میں تعمیر کیا تھا۔ حلب کے بعد باغیوں کے قدم رکے نہیں، وہ جنوب کی طرف بڑھے، حما کی طرف، وہی شہر جہاں 1982 میں حافظ الاسد نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ وہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے چند ہی گھنٹوں میں باغیوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پھر حمص، اب ایک کے بعد ایک شہر، ایک کے بعد ایک قلعہ ریت کی دیوار کی طرح گر رہا تھا، اور پھر 7 دسمبر کی رات باغی دمشق کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ اسد کا 50 سالہ نظام اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شہر میں افراتفری تھی، سرکاری اہلکار بھاگ رہے تھے۔ بشار جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ دمشق میں ہی جیے گا اور مرے گا، رات کے اندھیرے میں اپنے ملک سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ 8 دسمبر 2024 کی صبح باغی دمشق کے امیہ اسکوائر پر کھڑے تھے۔ اسد خاندان کا راج ختم ہو گیا۔ یہ اس سسٹم کا انٹرنل کولیپس تھا، یہ اس فوج کی تھکاوٹ تھی جو 13 سال سے لڑ رہی تھی، یہ اس حکومت کی کرپشن تھی جس نے ملک کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ 2 محافظوں یعنی روس اور ایران کی غیر موجودگی تھی جنہوں نے اس زومبی اسٹیٹ کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اور یوں 10 دن، صرف 10 دنوں میں شام کی 50 سالہ تاریخ بدل دی گئی۔ لیکن جب جشن ختم ہوا، گرد بیٹھی تو ایک نیا زیادہ خوفناک سوال پیدا ہوا، اب کیا ہوگا؟ یہاں پہیلی کا صرف ایک حصہ ختم ہوتا ہے اور ایک نیا اور زیادہ الجھا ہوا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ شام کی ایک نئی حکومت، یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ انہیں آزادی کے ہیرو کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ انہیں القاعدہ سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ خود کو ایک نئی بدلی ہوئی قوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا دنیا ان پر یقین کرے گی؟ ایران اور اس کے حامی کہہ رہے ہیں کہ اس نئی حکومت کو لانے کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے، یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو توڑنے کی ایک گہری سازش ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ایسے گروپ کی حمایت کریں جس کی پوری تاریخ اور نظریہ ہی مغرب کے خلاف رہا ہو؟ تو یہ ہے شام کی نئی، تازہ ترین اور شاید سب سے خطرناک پہیلی، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ پہیلی اور الجھے گی۔ شام کا مستقبل آج بھی اتنا ہی انسرٹین ہے جتنا 100 سال پہلے تھا، جب سائکس اور پیکو نے نقشے پر لکیریں کھینچی تھیں، اور جب تک دنیا اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرے، جب تک بحث کرتی رہے کہ اس کھیل میں کون جیتا اور کون ہارا، ہماری بس ایک دعا ہے کہ شام کے عوام کو جنہوں نے ایک صدی تک دھوکہ کھایا، ایک دہائی تک قیامت دیکھی، اب امن کا سانس لینا نصیب ہو، ان کے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل ملے، اور ہمیں پھر کبھی کسی اعلان کردی کی تصویر نہ دیکھنی پڑے۔